السلام علیکم، میں ڈاکٹر حسین جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے ڈیجیٹل چینل۔ جب ایک ملک کے حکمران اپنے ملک میں جاری بحران کو ختم کرنے یا کم کرنے کے لیے کسی عالمی مالیاتی ادارے کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہوں کہ مائی باپ رحم کرو، ہنگامی حالات کے لیے رکھے گئے پیسوں سے عوام کو بھیجے گئے اضافی بلوں کو کم کرنے کی اجازت عطا فرمائیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی معیشت اور گورننس آپ کے ہاتھ سے نکل چکی ہے۔ اب جو بھی فیصلہ کرے گا IMF کرے گا، جیسے ہوں جو بھی فیصلہ کرے گا شیئر کرے گا۔ اب صرف حکم کے پابند ہیں۔ IMF نے حکومت کو واضح کر دیا تھا کہ اگر آپ کا عوام کو وقتی ریلیف دینے کا پلان ہے تو بتایا جائے کہ ٹیکسز کے لیے جو حد مقرر کی گئی ہے، جو ٹارگٹ دیا گیا ہے، وہ کیسے پورا ہوگا، جس پر وزارت خزانہ نے مہنگی بجلی کے تناظر میں ملکی صارفین کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے IMF کے ساتھ پلان شیئر کر دیا، اور ساتھ ہی وزارت خزانہ نے IMF کی مقررہ کردہ اہداف کی خلاف ورزی نہ کرنے کی بھی یقین دہانی کروائی، جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ یقین دہانی ضروری ہے۔ IMF سے التجا کی جا رہی ہے کہ بجٹ 2023-24 میں ہنگامی بنیادوں پر جو 250 ارب روپے مختص کیے گئے تھے نا، اس فنڈ کو ہنگامی بنیادوں پر بجلی صارفین کو ریلیف دینے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ریلیف پیکج پر IMF اگر قائل ہو جاتا ہے تو یہ پیکج 400 یونٹ تک کے صارفین تک محدود رکھے جانے کا پلان ہے۔ اب IMF بات مانتا ہے یا نہیں، یہ ہماری معاشی ٹیم کے ترلوں اور منتوں پہ منحصر ہے کہ وہ اپنا کیس کیسے پیش کرتے ہیں۔ اگر IMF پلان کو منظور کر لیتا ہے تو شاید تکلیف کچھ عرصے کے لیے ٹل جائے۔ اگر IMF مان بھی جاتا ہے تو یہ نہیں کہ عوام کو بھاری بجلی کے بلز نہیں بھیجے جائیں گے، ہنگامی رقم صرف 400 یونٹ والے صارفین کے لیے استعمال کی جائے گی، یعنی اس سے ایک بھی یونٹ اوپر گیا تو کوئی ریلیف نہیں ملے گا، اور اگر میٹر ریڈر آپ کی ریڈنگ دیر سے کرے گا، زیادہ یونٹ ڈال گیا تو پھر آپ اس ریلیف سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے، تو لہٰذا اب آپ کو میٹر پر بھی پیرا دینا پڑے گا۔ وزارت توانائی اور داد و شمار کے مطابق اگست میں 99.33 روپے فی یونٹ بجلی کی قیمت ہے، یعنی تقریباً 90 روپے کا یونٹ۔ ویسے اس سے بڑا مذاق اس قوم سے آج تک نہیں ہوا۔ سوچیں اگر ہائیڈرو پاور پلانٹس نہ لگے ہوتے تو یونٹ کتنے کا ہوتا، یعنی ہائیڈرو پاور پروجیکٹس لگائے ہوتے تو آج 6.94 کی جو بجلی ہے وہ آپ کو مزید 3 روپے کی پڑ رہی ہوتی، تو جہاں آپ جو ہے وہ تقریباً 60 روپے میں یونٹ پہنچا کے 70 روپے میں آپ کی پروڈکشن ہو رہی ہے اور 90 روپے کے یونٹ پہنچ رہے ہیں، تو خدا را اگر یہ ہائیڈرو چلے ہوتے تو کیا ہوتا۔ بہرحال سوچیں اگر ہائیڈرو پاور پلانٹس لگے ہوتے تو یونٹ کتنے کا ہوتا۔ ایک طرف IPPs آپ ہی کے ملک میں اربوں کے منافع کما رہے ہیں، اور دوسری طرف عوام اپنے اوپر ڈالے گئے بھاری بل لے کر سڑکوں پر خوار پھرتے ہیں۔ بات بہت آگے نکل چکی ہے۔ حکومت کنٹرول میں کچھ نہیں رہا، سب کچھ آؤٹ سورس ہو چکا ہے۔ آپ کے گھر میں کتنا بل آئے گا، کتنے ٹیکس لگائے جائیں گے، ڈالر کی قیمت کیا ہوگی، پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت کیا ہوگی، حکومت کتنی سبسڈی دے سکتی ہے یا نہیں دے سکتی، کن منصوبوں پر خرچ کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی، یہ سب کنٹرول اب IMF کے ہاتھ میں ہے۔ PDM حکومت پہلے ہی IMF کے ساتھ سٹینڈ بائی ایگریمنٹ کا معاہدہ، یعنی سٹینڈ بائی معاہدہ کر کے نکل گئی، بھاگ گئی، چلی گئی، فنا ہو گئی، یعنی اب IMF جانے اور عوام جانے۔ آج جس طرح ہماری نگران حکومت IMF کے ترلے منتیں کر رہی ہے، مجھے ایک بار پھر جان پرکنسن کی کتاب یاد آ گئی، A Confession of an Economic Hitman۔ وہ اپنی کتاب میں لکھتا تھا کہ کیسے عالمی مالیاتی ادارے پسماندہ ممالک کو قرضے دے کر اپنی جال میں پھنساتے ہیں اور ان کی معیشتوں کو گروی رکھ لیتے ہیں، جیسے ہماری معیشت اس وقت گروی رکھی ہوئی ہے۔ جان پرکنسن نے لکھا تھا کہ چھوٹے ترقی پذیر ممالک کی کرپٹ حکمران IMF اور ورلڈ بینک جیسے اداروں کے ذریعے قرضوں کے جال میں پھنساتے ہیں، پہاڑ جیسے قرضے مالی دیوالیہ پن یا ڈیفالٹ کا باعث بنتے ہیں، اور آخر کار حل صرف ان ممالک کی خود مختاری سے سمجھوتا کرنے کی صورت میں نکلتا ہے، یعنی آپ کی خود مختاری اسٹیک پہ لگ جاتی ہے۔ ان کا مقصد صرف آپ سے خود مختاری چھیننا ہے اور کوئی معاملہ نہیں رہ جاتا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ بھگوڑے اسحاق ڈار کو کیسے معاشی مسیحا بنا کر واپس لایا گیا تھا۔ ڈار آئے گا اور ڈالر نیچے جائے گا اور معیشت کو ٹھیک کر دے گا، لیکن اس نے صرف معیشت کا بیڑا غرق کر دیا، بلکہ ڈالر بھی اب قابو میں نہیں رہا۔ ڈالر انٹر بینک میں 305.5 روپے اور اوپن مارکیٹ میں 325 سے 330 تک مل رہا ہے۔
ملک میں گرے مارکیٹ عروج پر ہے، سرمایہ داروں کا اعتماد ختم ہو رہا ہے، روپے کی مسلسل بے قدری سے مہنگائی میں بے پناہ اضافہ ہو رہا ہے، جو اسٹیٹ بینک کو بھی مجبور کر رہی ہے کہ وہ روپے کی بے قابو گراوٹ کے اثرات کو کم کرنے کے لیے شرح سود میں اضافہ کرے۔ روپے کی گراوٹ اور شرح سود میں اضافے کے خدشے کی وجہ سے پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں گزشتہ 3 شیئرز کے دوران اب تک 2400 سے زائد پوائنٹس کی کمی ہو چکی ہے۔ فیکٹری یونٹس بند ہو رہے ہیں، بے روزگاری اور مہنگائی عروج پر ہے، جو اس وقت 30.28% بتائی جا رہی ہے۔ دنیا میں پاکستان کی مہنگائی کے لحاظ سے 18ویں نمبر پر پہنچ چکا ہے۔ چینی اور آٹا مافیا اس بحران سے بھرپور فائدہ اٹھا رہا ہے۔ پہلے چینی مافیا کو چینی ایکسپورٹ کر کے اربوں کا فائدہ پہنچایا گیا، اور اب چینی امپورٹ کر کے عوام کو مہنگی چینی خریدنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ اب آپ کو چینی 220 روپے میں ملے گی، آپ کو چینی 220 روپے میں ملے گی، آپ کو چینی 220 روپے میں ملے گی، اور ابھی بھی 1 ستمبر کے بعد پیٹرول کی قیمتوں میں 10 روپے فی لیٹر تک، جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 15 روپے فی لیٹر اضافے کی خبریں ہیں۔ تو ریلیف تو مشکل نظر آتا ہے۔ یہ جو شور مچایا جا رہا ہے کہ وابڈہ اور بجلی فراہم کرنے والے ملازمین سے مفت بجلی کی سہولت واپس لے لی جائے، تو وابڈہ اور وزارت آبی وسائل سے بجلی فراہم کرنے والی کمپنیوں کے ملازمین کو فری یونٹس کی سہولت ختم کرنے کی مخالفت کر دی ہے۔ یعنی اگر حکومت ان کی فری یونٹس بند کرے گی تو وابڈہ والے بھی احتجاج کرتے ہوئے سڑکوں پر ہوں گے۔ تو ملک اس وقت شدید معاشی، سیاسی، آئینی اور عدالتی بحران سے گزر رہا ہے، اور کوئی مرد بحران نظر نہیں آ رہا۔ اگر IMF حکومت کے پلان کو مان جاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ بحران وقتی طور پر ٹل جائے، لیکن کل یہ مزید بڑا ہو کر پھر سامنے کھڑا ہوگا۔